بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک رکھ دی. یہ دنیا جنت نظیر ہے، جنت کا نمونہ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے اپنے کرتوتوں کی بدولت اس کو جہنم کا بنایا ہوا ہے. بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت انسان بہت ترقی کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ظاہراً ترقی کر رہا ہے، حقیقتاً قعر مذلت میں دھنستا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت روئے زمین پر جتنے مسائل اور جتنی مشکلات ہیں، انسانی تاریخ میں کسی زمانے میں اتنے مسائل اور اتنی مشکلات نہیں تھی. ہم اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں تو ظاہراً تو معیشت ترقی کرتی جا رہی ہے، مال پیسے کی فراوانی ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی بدحالی کی وجہ سے لوگ خودکشی پر مجبور، ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اخلاقی اعتبار سے معاشرہ دیگر گم ہو چکا ہے. کرپشن، بددیانتی، بدخلقی عروج پہ ہے. لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے. یعنی کسی بھی زمانے میں انسانی معاشرہ اس قدر تباہ حال نہیں تھا جتنا یہ اس وقت بنا ہوا ہے. اور ہر مسئلہ یوں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ کا مستحق یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امن و امان پہ توجہ دینی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کرپشن اور بددیانتی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں معاشی خوشحالی لانی چاہیے تو مسائل حل ہو جائیں گے. یہ دانشور اور یہ سمجھدار اور یہ دانا لوگ اپنا اپنا فلسفہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ حقیقی انسانیت کا فقدان ہے. ظاہر میں انسان نظر آتے ہیں، انہی انسانوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ سارے مسائل اسی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں کہ حقیقی انسانیت نظر نہیں آتی. اگر انسانیت نظر آ جائے، انسانی اقدار کو عروج مل جائے تو یہ سارے مسائل ایک ایک کر کے خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے. انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا، اور یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں
یہ وہی بات مجھے یاد آ گئی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کرتے تھے، بازار میں جا رہا تھا تو مجھے ایک بندہ ملا، مجذوب تھا، مجھ سے پوچھا احمد علی یہ انسان کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سارے انسان ہی تو ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ تو اس نے میری طرف دیکھا، پتہ نہیں مجھ پہ کوئی توجہ ڈالی۔ جب میں نے تھوڑی دیر بعد بازار کی طرف دیکھا تو مجھے بازار میں انسانوں کی بجائے سارے جانور، کتے، بلی اور خنزیر نظر آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک یہ کیفیت میری اوپر طاری تھی، تھوڑی دیر کے بعد جب میں اصلی حالت میں آ گیا تو میں نے دیکھا وہ مجذوب وہاں سے غائب ہو چکا۔ حقیقی انسانیت یہ ظاہری ڈھانچہ یہ نہیں، یہ گوشت پوست اور ہڈی کا بنا ہوا انسان، یہ گوشت پوست اور ہڈی یہ تو جانوروں میں ہوتی ہے، یہ تو حیوانی صفات کا حامل ہے۔ یہ کھانا پینا، خواہشات پوری کرنا، یہ تو حیوانی صفات ہیں۔ اصل انسانیت، میں نے قرآن مجید کی سورۃ الرحمن کی 3 آیتیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا۔ اب توجہ فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اچھا، انسان پیدا پہلے ہوتا ہے یا تعلیم پہلے ہوتی ہے؟ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے پھر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہاں تو تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا۔ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی ہاں، یہ جو شروع میں ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں، یہ انسان نہیں ہے، اس کی تو حیوانوں والی صفات ہوتی ہیں، کھانا پینا، سونا، خواہشات پوری کرنا اور بس۔ جب قرآن کی تعلیم ملتی ہے پھر خلق الانسان، پھر حقیقی معنوں میں انسان نمودار ہوتا ہے، اندر کی انسانیت منظر عام پہ آ جاتی ہے۔ اور انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 سلسلے جاری فرمائے۔ ایک تو آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، دوسرا قدسی شخصیات کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس انسان کی تربیت ہو جائے تو پھر تو یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ تو اللہ کا خلیفہ کہلائے جانے کے قابل ہے۔ اگر اس کی تربیت نہ ہو، اس کے اندر حقیقی انسانیت نہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ حیوان ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ قرآن مجید نے یہی بات فرمائی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ چوپائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب انسان بگڑ جاتا ہے تو جنگل کے درندے بھی وہ فساد برپا نہیں کرتے تو یہ انسان برپا کرتا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا جتنی بگاڑ آج انسانی معاشرے میں آ چکی ہے، جنگلوں میں اتنی بگاڑ، جنگل کے درندے بھی ایسا نہیں کرتے جو کچھ آج کل انسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، کسی بھی مخلوق کو تربیت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت انسان کو ہے۔ کوئی بھی مخلوق تربیت کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنا محتاج یہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو بلی کا بچہ ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، بلی کا بچہ یہ گھاس نہیں کھائے گا، یہ گندگی نہیں کھائے گا، لیکن بلی کا بچہ ہے،
یہ دانے نہیں کھائے گا. کتے کا بچہ کبھی گھاس نہیں کھاتا، کبھی پخانا نہیں کھاتا، کبھی دانے نہیں کھاتا، کبھی سبزی نہیں کھاتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، میری غذا کیا ہے. درندوں کے بچے سمجھتے ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اور انسان کا بچہ جو اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی تربیت نہ ہو جائے، یہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو جو کچھ مل جائے منہ میں ڈالتا ہے. انسانی پاخانہ بھی مل جائے وہ بھی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے. گویا کہ یہ انسان کا بچہ تربیت کا اتنا محتاج ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چونکہ یہ انسان قیمتی بہت ہے، اس لیے اس کے بننے میں مشقت بھی بہت اٹھانی پڑتی ہے اور وقت بھی بہت لگتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور 1 گھنٹے بعد یہ پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 3-4 گھنٹوں کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے اور 3-4 دن کے بعد تو اچھل کود کر رہا ہوتا ہے اور بہترین بھاگ دوڑ کرتا ہے. گائے کا بچہ 4-5 گھنٹوں میں پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. صبح پیدا ہوتا ہے تو شام تک یہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور ہفتے بعد یہ اچھل کود کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ کم قیمت ہونے کی وجہ سے یہ جلدی بنتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ مٹی سے اینٹ بناتے ہیں، کچی اینٹ تو جلدی بن جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ اینٹیں بن جاتی ہیں. لیکن اگر آپ لوہے سے کلہاڑا بناتے ہیں تو کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے. لکڑی سے دروازہ بناتے ہیں تو کچھ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے چونکہ قیمتی ہے. اگر کوئی سونار 1 تولہ سونے کا زیور بناتا ہے تو اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سارا ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ قیمتی ہے. قیمتی چیز کے بننے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. اب انسان کے بچے کا حال دیکھیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 6 مہینے تک یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. 6 مہینے کے بعد کہیں جا کے یہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے اور 8 مہینے کے بعد یہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے. سال کے بعد یہ چلنا شروع کر دیتا ہے. بھاگنے دوڑنے کے لیے کم از کم 3-4 سال کا عرصہ چاہیے. اگر جسمانی اعتبار سے اس انسان کے بچے کی نشو و نما اس قدر مشکل ہے تو روحانی اعتبار سے اس کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس عظیم کام کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا کہ مشکل کام ہے اور اعلیٰ شخصیات، اعلیٰ درجے کے ماہرین کی ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور یہ انسان اگرچہ ظاہر میں بہت برا ہوتا ہے، تاہم اسی انسان کے باطن میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں. انہی پوشیدہ صفات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، برائیوں کو نفی کرنا ہوتا ہے، تو پھر حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی مانند ہیں. سونے چاندی کی کان اوپر سے پتھر ہوتے ہیں، اوپر سے مٹی ہوتی ہے، اس کو ہٹانا پڑتا ہے، اندر کہیں جا کے سونا ہاتھ آتا ہے. پھر یہ سونا بھی صاف ستھرا نہیں ہوتا، یہ مٹی کے ساتھ دوسری دھاتوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ پھر اس کو بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، گند اور میل کو چیل کو ہٹانا پڑتا ہے. یعنی بہت مشکل اور مشقت طلب کام ہے. اسی طرح یہ انسان ہے. انسان ظاہر میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں اور انہی صفات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اور منظر عام پہ لانا ہوتا ہے، ان کو پروان چڑھانا ہوتا ہے اور جو بری صفات ہوتی ہیں ان کو دبانا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کے اندر حقیقی انسانیت نمودار ہو جاتی ہے. اور جب یہ انسان بن جاتا ہے، اس کے اندر اخلاق آ جاتے ہیں، بہترین صفات آتی ہیں، اس کے اندر سخاوت آتی ہے، قناعت آتی ہے اور خیرخواہی آ جاتی ہے
مخلوق خدا کے لیے نافع بن جاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب یہ حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے۔ اور اگر انسان نہ ہو، جانوروں سے بدتر۔ جانوروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اس انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ گائے دیکھیں، بکری دیکھیں، گھوڑا دیکھیں، اونٹ دیکھیں، انسانوں کے لیے کس قدر نافع ہے، اور یہ انسان ان جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ چوپائیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ وہ چوپائے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، جن کو تم گھٹیا سمجھتے ہو، جن کو تم ادنا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر سمجھتے ہو، انہی چوپائیوں کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہترین عبرت کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم آپ لوگوں کو ان چوپائیوں کے پیٹ میں سے خون اور پیشاب کے درمیان میں سے صاف ستھرا سفید خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے جانور کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، اسی جسم سے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہوتا ہے، پیشاب بھی ہوتا ہے، انہی رگوں کے اندر خون بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ان جانوروں کے اندر سے ایسا صاف دودھ نکالتا ہے کہ جس میں گوبر کا ذائقہ نہیں ہوتا، خون کا رنگ نہیں ہوتا، پیشاب کی بو نہیں ہوتی، بالکل صاف ستھرا خوش ذائقہ دودھ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے چوپائیوں میں عبرت ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ عبرت یہ ہے، ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری عبرت یہ ہے کہ گائے ہو یا بکری ہو یا اونٹنی ہو، یہ دودھ تھوڑا دے یا زیادہ دے، ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ گائے نے پانی میں دودھ ملایا ہوا، اونٹنی نے گائے اس میں دودھ میں پانی میں لایا ہوا ہو، کبھی نہیں سنا۔ خالص دودھ دیتی ہے گائے، اونٹنی اور بکری، اور وہی دودھ جو بکری میں تھا تو خالص تھا، اور جب انسان کے پاس آیا تو ناخالص بن گیا، انسان کے پاس آیا تو ناخالص بن گیا، اور انسان پھر بھی کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات، اور گائے اور بکری جو ہے وہ گھٹیا ہے، وہ جانور ہے، اور میں تو انسان ہوں۔ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے جاری فرمائے، ایک تو آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اس کے علاوہ صحیفے، یہ ساری کتابیں انسان سازی کے نصاب پر مشتمل تھی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قدسی شخصیات کو بھیجا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ کتاب تو ہے لیکن پھر بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والا کام آپ نے کرنا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب اگلی بات سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں تھوڑی نازل فرمائی ہے، انبیاء کرام کی تعداد زیادہ ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں آپ کو پتا ہے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہیں، اور آسمانی کتابیں کل کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ صحیفے کچھ ہیں، وہ 100 کے قریب صحیفے ہیں، تو یہ اتنی آسمانی کتابیں ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء ایسے بھی تھے کہ جو انسانیت کی تربیت کے لیے آئے تو تھے،
لیکن ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، آسمانی کتاب کے بغیر آئے تھے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب اتاری ہو اور ساتھ کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے بغیر اکیلی کتاب انسانی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، اور کتاب کے بغیر بھی اگر کوئی نبی دنیا میں آیا ہے تو انہوں نے انسان کی رہنمائی اور تربیت کا حق ادا کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو اشخاص ہیں، قدسی نفوس ہیں، یہ کتاب کے بغیر بھی انسانیت کی تربیت کر سکتی ہیں۔ کتاب انسانوں کے بغیر، کسی مربی کے بغیر کسی بندے کے لیے رہنمائی کا کام نہیں کر سکتی۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام کو بھیجا تو وہاں پہ آسمانی کتابوں کو اتارا، اور آج تک لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہی دو سلسلے جاری و ساری ہیں۔ قرآن مجید تو وہی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر انسان سازی کا کام سنبھالا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے سنبھالا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک امت میں رائج اور متوارث چلا آ رہا ہے کہ ایک طرف تو دینی مدارس میں آسمانی کتاب قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، اور دوسری جانب خانقاہوں میں انسان سازی اور انسانوں کی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں اچھی تبدیلی آئے اور یہ سارا فساد، سارا بگاڑ ختم ہو جائے، تو اسی حضرت انسان کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اگر اسی انسان پر محنت ہو جائے، یہ حقیقی معنوں میں انسان بن جائے، تو پھر یہ بگاڑ بہت ختم ہو جائے گا۔ اور اس کام کے لیے حضرات مشائخ صوفیاء دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہیں۔ ان حضرات کے ساتھ وابستگی یہ انسان کو حقیقی انسانیت کے راستے پہ چلاتی ہے۔ انہی حضرات کے ساتھ تعلق جوڑنا بندے کو حق تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، میری طرف آنے والے لوگوں کی پیروی کرو۔ عام طور پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور یہ انسانی اصلاح کے لیے کافی شافی نصاب ہے، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مرشد بھی قرآن ہے تو ہمارا پیر بھی قرآن ہے تو ہمارا مربی بھی قرآن ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سورۃ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک دعا بتائی ہے کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اور ہم ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیجئے۔ اب ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی چاہیے۔ آگے صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط القرآن والحدیث، یہ فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کا راستہ بھی وہی ہے جو منعم علیہم لوگوں کا راستہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ آپ لوگ ان لوگوں کی پیروی کریں جن کے اوپر انعام ہو چکا ہے۔ اب جن پر انعام ہو چکا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے اس کی بھی وضاحت کی ہوئی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی پیروی کرو۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو صراط مستقیم چاہیے تو پھر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں
کہ اللہ والوں کے ساتھ وابستگی کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن تو نہیں ہے، تاہم مشکل بہت زیادہ ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت بندے کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ پیاز بہت بدبودار سبزی ہے، اس قدر بدبودار کہ اگر بندہ اس کو کاٹتا ہے تو انگلیوں سے بو آتی ہے۔ جس چھری اور چاقو سے کاٹتے ہیں اس چھری سے بھی بدبو آتی ہے، اسی چھری سے آپ سیب کاٹتے ہیں، سیب سے بھی پیاز کی بو آتی ہے۔ اس قدر یہ بدبودار سبزی ہے، لیکن اگر اسی سبزی کو کوئی بندہ گرم گرم گھی میں ڈال دے، تڑکا لگا دے، تو گھی کا تڑکا لگنے کی وجہ سے اڑوس پڑوس تک بھی اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت کا تڑکا لگ جاتا ہے تو دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک تو ویسے انسان کی فطرت ہے کہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اثرات اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ والوں کے دلوں میں ایک نور ہوتا ہے، اور وہ نور دوسرے لوگوں کے دلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور اسی نور کی بدولت پھر لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ بندہ جو روحانی اعتبار سے مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، پھر ہم نے اس کو نور عطا کر دیا، اور وہ اسی نور کو لے کر دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نور عطا کر دیتے ہیں، اور یہی نور ہوتا ہے جو اگلے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر قرآن احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نور صحابہ کرام کے قلوب میں منتقل کر دیا، اور اسی نور کی بدولت صحابہ کرام کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔ آج بھی مشائخ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی تو اس نور کو منتقل کرنے کے لیے کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ تھوڑے لوگ ہوں، تھوڑے لوگوں کو بیعت کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ کپڑا پکڑ لو، زیادہ لوگ ہوں تو پھر کپڑا پکڑنے میں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کپڑا پکڑ لو، اور سارے لوگ کپڑا پکڑتے ہیں، پھر شیخ کو کلمات پڑھاتے ہیں۔ حقیقت میں اسی کپڑے کے ذریعے ان کپڑا پکڑنے والوں کے دلوں میں نور منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں بہت ساری حدیثیں یاد کرتا ہوں، لیکن یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہوں، حدیثیں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا دو۔ میں نے چادر بچھائی، فغرف بیدیہ ثلاثہ، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپے اس میں ڈال دی، خالی ہاتھ سے ایسی لپے ڈال رہے تھے۔ پھر مجھے فرمایا کہ ضمہ، اب اس چادر کو سینے سے لگا دو۔ فضممتہ الی صدری، میں نے وہ چادر سینے سے لگائی۔ فما نسیت بعد ابدا، اس کے بعد پھر میں کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے تھے۔ بخاری شریف میں باقاعدہ اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میری چادر میں 3 لپے ڈالی ہوئی تھی، میں نے وہ سینے سے لگائی تو بس پہ میرا کام بن گیا۔ تو یہ چادر میں کیا چیز ڈالی تھی؟ یہ وہی قلبی توجہات تھی، قلبی فیض تھا کہ چادر میں منتقل ہو گیا، چادر سے پھر حضرت ابو ہریرہ کی سینے میں منتقل ہو گیا۔ یہ مولانا عرض محمد صاحب تھے، بلوچستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ حافظ حسین احمد صاحب کے والد صاحب تھے، جو علماء کرام جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، دورہ حدیث کا سال تھا، تو میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ دورہ حدیث کے کچھ طلباء تھے جو گھوڑوں پہ سوار تھے اور ہوا میں اڑ رہے تھے۔
میں نے جب ان طلباء کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اگر یہ دور حدیث کے طلباء ہیں تو میں بھی دور حدیث کا طالب علم ہوں. اگر یہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں میں بھی حضرت مدنی کا شاگرد ہوں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ گھوڑوں پہ سوار ہوا میں اڑ رہے ہیں اور میں زمین پہ کھڑا ہوں. اب میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ مجھے اوپر سے ایک آواز آئی اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ طالب علمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طالب علمی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ آواز آئی. خیر میں صبح کے وقت اٹھا تو میں نے سوچا کہ اچھا وہ جو لڑکے میں نے دیکھے کہ گھوڑوں پہ سوار ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ طالب علمی کی وجہ سے نہیں ہے تو کس وجہ سے ہے. اب میں یہ بات سوچ رہا تھا. سوچتے سوچتے میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کھول دی کہ ہاں یہ وہ طلباء ہیں کہ جو ایک طرف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی ہوئی ہے. تصوف اور سلوک کے اسباب بھی آگے کر رہے ہیں، مراحل طے کر رہے ہیں. تو میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لیتا ہوں. چنانچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا سبق کے بعد کہ استاد جی میں نے بیعت کرنی ہے. فرمایا ابھی تو میں فارغ نہیں ہوں، عصر کے وقت میرے کمرے میں آ جائیں، اور بھی بہت سارے لوگ بیعت کے لیے آئے ہوتے ہیں تو آپ بھی آ جائیں تو پھر میں آپ کو ان کے ساتھ بیعت کر لوں گا. فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد اپنے استاد جی کے کمرے میں پہنچا تو کمرہ پہلے سے مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. مجھے قریب تو جگہ نہیں ملی، دور ایک کونے میں جگہ مل گئی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر تک وعظ نصیحت ارشاد فرماتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ اچھا جن لوگوں نے بیعت کرنی ہے تو یہ کپڑا پکڑ لیں. ایک کپڑا بچھایا گیا، لوگوں نے کپڑا پکڑ لیا. میں ذرا دور بیٹھا ہوا تھا، مجھ تک کپڑا نہیں پہنچا. حضرت نے میری طرف دیکھا، فرمایا آج تک آپ تک کپڑا نہیں پہنچا؟ میں نے کہا مجھ تک کپڑا نہیں پہنچا. حضرت کے پاس سفید رومال تھا، ایسے میری طرف پھینکا کہ پھر آپ یہ پکڑ لیں، آپ یہ پکڑ لیں. فرماتے وہ رومال سیدھا آیا اور میری سینے پہ لگا. سینے پہ لگنے کی دیر تھی کہ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. کافی دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے تھے، سارے مہمان چلے گئے تھے، میں اکیلا کمرے میں بیٹھا. یہ کوئی چیز تھی اس کپڑے میں کہ جو ہی ان کے سینے کو لگی تو وہ اپنے ہوش کو بھی کھو بیٹھے اور پتہ بعد میں چلا جب کمرہ مکمل خالی ہو چکا. تو میرے بھائیوں یہ وہ نور ہوتا ہے جو کپڑے کے ذریعے متوسلین کے سینوں میں منتقل کیا جاتا ہے. کبھی ہمارے مشائخ جب کوئی بندہ بیعت کر لیتا ہے، بیعت کرنے کے بعد دل پہ انگلی رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں. یہ دل پہ جو انگلی رکھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ انگلی کے ذریعے ہی اسی فیض کو منتقل کیا جاتا ہے. باقاعدہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سواروں کا دستہ دیا اور یمن میں کسی مہم پہ بھیجا کہ آپ جائیں. وہاں ایک بتخانہ بنا ہوا تھا، اس بتخانے کو گرانا ہے. اب جب مجھے فرمایا کہ یہ 50 سوار بھی ساتھ لے کے چلے جائیں اور آپ بھی چلے جائیں اور یمن کا وہ بتخانہ گرا دیں، تو میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا. بیٹھتا تھا تو میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی اور میں گر جاتا تھا. جیسے کئی مرتبہ نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے نبی انی لا اثبت علی الخیل، میں تو گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، گرنے لگ جاتا ہوں. تو فرمایا کہ فضرب یدہ فی صدری، رسول اللہ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور پھر فرمایا کہ حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدری، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کی انگلیوں کے اثرات اپنے سینے کے اندر محسوس کر لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے اثرات میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کر لیے. تو یہ انگلیوں کے ذریعے یہ فیض منتقل ہوتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، آج کل وقفے سے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کر لوں.
وقفے وقفے سے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کر لوں. اب ایسا بندہ اگر کوئی ہو تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس بندے کو بیٹھا دو کہ اللہ کے بندے کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا سوال ہے، کیا اشکال ہے، اسلام کے بارے میں کیا شک شبہ ہے. شریعت کی تو یہ تعلیم ہے کہ ایسے بندے کے شکوک کو ختم کر دو. یہ نہ ہو کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس بندے کا بھی یہی خیال تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہیں گے نہیں بھائی یہ کام نہ کرو، بیٹھ جائیں میں آپ کے سوالات کا جواب دیں. ان کا یہ خیال تھا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے سینے پہ مارا، فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے. اسلام کو تیرے جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام کو تیرے جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس تھپڑ میں کیا کمال تھا کہ پھر دوبارہ میرے دل میں کافر ہونے کا وسوسہ کبھی نہیں آیا. کپڑے کے ذریعے یہ فیض منتقل ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے یہ فیض منتقل ہوتا ہے، نگاہوں کے ذریعے یہ فیض منتقل ہوتا ہے. العین حق، آنکھ کی تاثیر حق، آنکھ اپنا اثر کرتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الابتر ذا الطفیتین فإنه یسقط الحبل ویتمس البصر. اس طرح کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ تمہیں ابتر سانپ کہیں بھی مل جائے تو اس کو مارو، قتل کر دو. ابتر ایک سانپ ہے اور اس کے کمر پہ دو باریک دھاریں ہوتی ہیں، لکیریں ہوتی ہیں. اس کو نہ چھوڑو، اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ بندے کی بینائی کو سلب کرتا ہے. یہ بندے کی بینائی کیسی سلب کرتا ہے؟ کہتے ہیں اگر اس سانپ کی آنکھ کے نگاہیں اور بندے کی نگاہیں آپس میں مل جائیں تو اس کی نگاہوں میں ایسا زہریلا اثر ہوتا ہے کہ بندے کی بینائی سلب ہو جاتی ہے. یہ مسلم شریف کے روایتیں میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا. اگر سانپ کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہے کہ بندے کی بینائی سلب ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ اس کی بینائی میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر حاملہ عورت کے ساتھ اس کی آنکھیں دو چار ہو جائیں تو اس کا حمل ظاہر ہو جائے. اس قدر زہریلے اثرات ہوتے ہیں اس سانپ میں. تو اگر سانپ کی نگاہوں میں اس قدر زہریلے اثرات ہوتے ہیں اور اس طریقے سے نظر بد لگ جاتی ہے، نظر بد کا اثر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ والوں کی نظر نیک نہیں لگتی. نظر نیک لگنے کی وجہ سے بھی پھر انسان کے اوپر اچھے اور مثبت اثرات پڑتے ہیں. اور ہم وہ ساقی ہیں کہ دیوانہ بنا دیتے ہیں، ہم وہ ساقی ہیں کہ دیوانہ بنا دیتے ہیں، جام خالی ہوں تو نظروں سے پلا دیتے ہیں. لہذا انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ آج کل کی حقیقی انسانیت کا فقدان ہے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں انسان، حقیقت میں یہ درندوں کی طرح بنے ہوئے ہیں. وہی صفات، وہی آثار، وہی خوبیاں انہی انسانوں کے اندر منتقل ہو چکی ہیں. یہ حقیقت میں وہ درندے بنے ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اچھی تبدیلی آئے تو پھر انسانوں پر محنت کرنی ہوگی، اور انسانوں پر محنت کرنے کے لیے پھر اللہ والے دن رات ایک کر کے مصروف عمل رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں. اب ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اکثر لوگ بیعت تو کر لیتے ہیں، لیکن بیعت کرنے کے بعد آگے جو اعمال کرنے ہوتے ہیں اعمال میں کمی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس محض برکت کے لیے بیعت ہو گئی ہے اور اتنا ہی کافی ہے. حالانکہ بیعت کی برکت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن صرف برکت کے لیے بیعت نہیں کرنی ہوتی، بلکہ آگے اصلاح کے لیے اور تصوف کا نصاب ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی ہوتی ہے. ایک تو پھر اعمال معمولات کی پابندی کرنی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ پھر بندہ اپنے شیخ سے رابطہ رکھے، اور رابطے کے لیے ان کے پاس خود جانا پڑتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے کہ ہمیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ والے ہمارے پاس آ کر ہمارے دلوں کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بار بار کہتے رہتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ایسے مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور ایسی مجالس میں آپ تشریف لایا کریں. خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی لایا کریں. یقین کریں ایسی مجالس کے اثرات
لازمن بندے پر پڑتے ہیں بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔